ایک دفعہ ہمارے نبی کے کچھ صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک نے کہا وَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل کہا ہے۔ خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ کیا شان ہے حضرت ابراہیم کی کہ اللہ نے ان کو اپنا گہرا دوست قرار دیا ہے۔ تو دوسرے نے کہا وما هو بأعجب من انه کلم موسیٰ تکلیما، یہ بات تو بے شک عجیب ہے لیکن یہ بھی کم عجیب نہیں ہے کہ اللہ نے کسی سے براہ راست کلام نہیں فرمایا، کسی کو اللہ نے اپنی آواز نہیں سنائی، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے اپنی آواز میں براہ راست کلام کیا ہے۔ تو تیسرے صحابی نے کہا ہاں یہ باتیں بھی بڑی عجیب ہیں لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ آدم علیہ السلام کی کیا شان ہے، سارے شان والے ان کے بچے کہلاتے ہیں، سب کے ابا ہیں، شان والوں کا باپ ہونا بھی شان والا ہونا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں ماسٹر کرم داد صاحب، ہمارے اساتذہ کے وہ والد ہیں، تو وہ عالم نہیں ہیں، ٹیچر ہیں۔ تو ان سے کسی نے کہا، وہ بیان بڑا اچھا کرتے ہیں، تو ان سے کسی نے کہا آپ عالم ہیں؟ کہ میں عالموں کا باپ ہوں۔ تو شان والے کا باپ ہونا بھی شان والا ہونا ہے۔ ان کے سارے بچے علماء ہیں اور بڑے علماء ہیں، پتہ نہیں ہزاروں ان کے بچوں کے شاگرد ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کی کیا شان ہے کہ سبھی کے ابا ہیں۔ تو ایک نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی شان بھی تو کم نہیں ہے، اشاروں سے مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ اچھا یہ ساری باتیں کر رہے تھے، آپ علیہ السلام خاموشی سے آئے اور ساری باتیں سنتے رہے۔ جب یہ ساری باتیں کر چکے تو اب آپ علیہ السلام بولے۔ صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا لقد سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہاری ساری باتیں سنی ہیں اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ تم سب کو بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ ابراہیم ایسے اور حضرت موسیٰ ایسے اور حضرت آدم ایسے اور حضرت عیسیٰ ایسے۔ پھر آپ نے فرمایا تم نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا، آدم بہت اعلیٰ اور ارفع، اور حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہے، موسیٰ اللہ کے کلیم ہے، عیسیٰ اللہ کی روح ہے، لیکن اللہ وانا حبیب اللہ ولا فخر، لیکن کان کھول کر سنو، وہ خلیل ہے، وہ کلیم ہے، وہ روح اللہ ہے اور میں اللہ کا محبوب ہوں۔ وَأَنَا سَيِّدُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، میں پہلوں کا بھی سردار ہوں اور بعد والوں کا بھی سردار ہوں۔ لِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدَمُ وَمَنْ سِوَاهُ، کل قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سارے ایمان والے میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے کیے جائیں گے اور مجھے سب کا سردار بنایا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا انا اول من یقرع باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ بھی میں ہی کھٹکھٹاؤں گا۔ اب آپ بتائیے ہمارے نبی کی شان کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ لیکن افسوس ہے اس نسل پر، افسوس ہے اس نسل پر، افسوس ہے ہماری اس نوجوان نسل پر جو ایسے کو چھوڑ کے نہ فاسقوں، فاجروں، ڈانسروں، سنگروں، ایکٹروں کے پیچھے چل رہی ہے۔ افسوس صد افسوس اس نسل پر، ان نوجوانوں پر، ان ہماری ماؤں بیٹیوں پر جو زندگی گزارنے کے لیے ان کو نہیں ان کے دشمنوں کو نمونہ بنائے ہوئے ہیں۔ شکلیں ان والی بنائے پھر رہے ہیں، کپڑے ان والے پہنے پھر رہے ہیں، شادیاں ان والی کر رہے ہیں، غمیاں ان والی کر رہے ہیں، زندگی کے ہر کام کو اپنے نبی کو دیکھ کے نہیں کر رہے، اپنے نبی کے نافرمانوں اور دشمنوں کو دیکھ کے کر رہے ہیں۔ کتنی بربادی ہے اس قوم کے لیے جنہوں نے ایسے نبی کو تنہا چھوڑ رکھا ہے، ایسے نبی کے طریقے کو نہیں اپنایا، ایسے نبی کے طریقے سے منہ موڑ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں عجیب بات فرماتے ہیں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے نبی کا ساتھ نہیں دیتے نہ دو، اللہ اس کے ساتھ ہے۔
اگر تم میرے نبی کا ساتھ نہیں دیتے نہ دو. جو دکاندار جھوٹ بول رہا ہے وہ نبی کا ساتھ تو نہیں دے رہا، وہ تو شیطان کا ساتھ دے رہا ہے. جو عورت بے پرد ہو کر بازاروں میں نکل رہی ہے وہ نبی کا ساتھ تو نہیں دے رہی، وہ تو شیطان کا ساتھ دے رہی ہے. جو نوجوان داڑھی منڈا کے اور ٹائی پہن کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کان میں ہینڈ فری لگا کے فر جاتا ہے اور گانے سنتا ہوا جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوا جاتا ہے، نہ اسے نماز کی پرواہ، نہ اسے ذکر کی پرواہ، نہ اسے تلاوت کی پرواہ، نہ اسے اللہ کے حکم کی پرواہ، نہ اسے نبی کے طریقے کی پرواہ، تو وہ حضور کا ساتھ تو نہیں دے رہا، وہ تو شیطان کا ساتھ دے رہا ہے. دنیا کے سارے نافرمانی کی زندگی اور سنت کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اللہ کہہ رہے ہیں الا تنصروه فقد نصرہ اللہ. اگر تم میرے نبی کا ساتھ نہیں دیتے نہ دو. تمہارے نبی تمہارے ساتھ کی میرے نبی کو ضرورت نہیں ہے، تمہارے نبی کے ساتھ تو میرا خود کا ساتھ ہے. میرے دوستو، آج کی امت مسلمہ نے اپنے نبی کی زندگی سے منہ موڑ کر جس زندگی کو اپنایا ہے، اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، ماضی کو دیکھیں، حال کو دیکھیں، آئندہ آنے والی گھاٹیوں کو دیکھیں، ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو، اپنے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر اور کفار کے طریقے کو اپنا کے کمایا ہے یا گنوایا ہے. کن کن ذلتوں سے آج امت مسلمہ دو چار ہے، کن کن مصیبتوں میں آج امت مسلمہ گرفتار ہے، کن کن پریشانیوں کا شکار ہے. امت مسلمہ سوچ ہی نہیں رہی اس بات کو. کاش کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں اپنے نبی کی شان کو سن کر ہم مدینے کی طرف کو رخ کر لیتے، ہم اپنا رخ مدینے کی طرف کو کر لیتے، اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیتے، اپنے آقا کے سچے غلام بن جاتے، تابع دار بن جاتے، پیروکار بن جاتے. خدائے پاک کی قسم اللہ ہماری قسمتیں پلٹ دیتا.